ویسٹ انڈیز نے آنا ہے, پھر آسٹریلیا نے آنا ہے, تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے کہ ہماری کرکٹ کسی طور پہ بھی یہاں سے نہ جائے؟ دیکھیے پاکستان کو ٹھیک ہے, کرکٹ بہت امپورٹنٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہماری دل کی دھڑکن ہے یہ اسپورٹ, لیکن پاکستان کو اپنی جو عزت ہے, جو رسپیکٹ ہے, ہم سب پاکستان کے بعد آتے ہیں, تو اگر اس پہ کوئی آنچ آ رہی ہے تو آئی تھنک پاکستان کو سٹینڈ کرنا چاہیے, چاہے اس میں مزید نقصان ہو جائے. تو آئی تھنک آف کورس اچھے طریقے سے پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ٹیمیں آئیں, اور اگر نہیں آتی ہیں تو پھر آئی تھنک سٹینڈ لینا چاہیے, آئی تھنک آئی سی سی میں سٹینڈ لینا چاہیے. آئی ڈونٹ نو, مطلب اس وقت تو خیر جو حالات ہے بڑا مشکل ہے کہنا کہ کیا سٹینڈ لینا چاہیے, لیکن آف کورس رمیز بھائی اور ان کی جو ٹیم ہے وہ بیٹھے گی اس پہ. ان کا اگلے دن ٹویٹ بھی جو دیکھا ہے وہ بڑا سخت تھا, اور آئی تھنک رائٹلی, اور ہونا بھی چاہیے تھا, ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. آئی سی سی میں بھی یہ ایشو اٹھایا جائے گا, اور آنے والے وقتوں میں بھی آئی تھنک نیوزی لینڈ کو یہ جو ہمیں نقصان پہنچایا ہے اس کا کہیں نہ کہیں ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو وقار بھائی بتائیے گا کہ آپ کیا ولن ہیں یا آپ کو زبردستی ولن بنا کر پیش کیا جاتا ہے؟ میں مانتا ہوں میڈیا بھی بہت بار زیادتی کرتا ہے, کرکٹرز آپ کی فرٹرنیٹی کے وہ بھی شاید وہ جو ایک لائن ہونی چاہیے اس کو کراس کر جاتے ہیں, تو کیا وہ سارے غلط ہیں یا کہیں نہ کہیں آپ میں غلطی ہوتی ہے کہ آپ کو ولن بنا کے پیش کیا جاتا ہے؟ دیکھیں دونوں پارٹیوں کو دیکھنا پڑے گا. آئی گیس آج کل دور ہے سوشل میڈیا کا, فریڈم آف سپیچ جس کو بولتے ہیں نا, کہ ہر بندے کی زبان ہے, کچھ کی لمبی ہے, کچھ کی چھوٹی زبان ہے, تو اپنے طریقے سے سب لوگ بولتے ہیں اور بولنا چاہیے بھی. پاکستان کی کرٹکس ہوئیں گے تو ہم لوگ امپروو کریں گے, کیونکہ کرٹکس کے بغیر کوئی بھی امپروو نہیں کرتا ہے. تو ولن بنایا گیا یہ آپ کو بھی معلوم ہے, اور جس طریقے سے لوگ بولتے ہیں تھوڑا انفارچونیٹ ہے, کیونکہ میں 4-5 دفعہ کوچ آیا ہوں, ایز اے ہیڈ کوچ بھی آئے ہیں, بالنگ کوچ بھی میں نے 2 دفعہ اسٹنٹ کیے ہیں, تو کوئی نہ کوئی میرے میں گن تو ہوں گے نا جو کرکٹ بورڈ مجھے دوبارہ یہ عزت دیتا ہے یا رسپیکٹ دیتا ہے یا مجھے یہ ذمہ داری سونپتا ہے, اور میں اپنی ذمہ داری پوری ایمانداری سے اور کوشش کرتا ہوں کہ جتنا میں ینگ بالرز کو, اس دفعہ تو ینگ بالرز تھے, پاکستان کی کرکٹ کو ہیلپ کر سکوں میں کرتا ہوں. یقیناً آپ میں گن ہوں گے تبھی آپ کو بار بار دیا جاتا ہے, لیکن یقیناً یا شاید کوئی غلطی بھی ہوگی کہ بار بار ولن بنا کے پیش کیا جاتا ہے. ہاں اس پہ سوچنا پڑے گا, مجھے بھی دیکھنا پڑے گا, کیونکہ میرے پاس فارغ ٹائم ہے تو میں باہر بیٹھوں گا تو آف کورس دیکھوں گا کہ کیوں ہے ایسا. پروبیبلی پچھلے 2 سال میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں میڈیا پہ بالکل زیرو ہو جاؤں گا, آڈ پریس کانفرنس جو میچ سے پہلے ہوتی ہے, ادروائز میں بالکل I'll stay away from the media. اور میں نے کوشش کر کے دیکھی, لیکن لوگ جیسے میں کہا نا کہ بہت جس طریقے سے بولتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ہرٹنگ ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک اسی لیے میں اسی شو پہ بھی آپ کے آ رہا ہوں, اور میں اپنا آپ کلیئر کر رہا ہوں کہ کہ کرکٹ جو ہے وہ ہم سب کا دل ہے, ہمارا اب تو قومی کھیل ہی لگتا ہے. تو یہ ہے کہ ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے ایک دوسرے کی, اور جب بولیں تو ہمیشہ سوچ کر بولیں. کیا آپ سازشی ہیں؟ کیونکہ کہا جاتا ہے آپ کے بارے میں یہ کنسپریسی جو ہے وہ پھیلا دی گئی ہے, پرسیپشن قائم کروا دیا گیا ہے کہ آپ سازشیں کرتے ہیں. کیا آپ سازشی ہیں؟ شعیب ابھی اس عمر میں نے کیا سازشیں کرنی ہیں, اور اگر میں سازشیں کرتا ہوتا, اول پہ تو یہ ورڈ جو ہے یہ بڑا ہارش ہے, میں نے اسی لیے سوری کیا. نہیں اٹس اوکے, اٹس آل رائٹ. سازشیں اگر کوچز سازشیں کرنے لگ جائیں گے تو ٹیم جو ہے وہ کہیں نہیں جائے گی. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ایسی بات ہے, اور میں بڑا سیٹسفائیڈ ہوں, بہت کلین ہوں, بڑا پراؤڈ مین ہوں جو میں نے لائف میں کیا ہے, اور مجھے کسی اس طرح کی باتوں پہ غور بھی نہیں, سوچنا بھی نہیں چاہیے, اور کہ یہ اس طرح کی کوئی باتیں کرتے ہیں. اچھا, کہا جاتا ہے کہ آپ حارث رؤوف کو ایکسٹرا آرڈنری سپورٹ کرتے ہیں. وہ حارث رؤوف جو بار بار 10 کی اکانومی سے رنز دیتے رہتے ہیں, جبکہ آپ حسنین کو ٹیم میں اس طرح فٹ نہیں ہونے دیتے تھے. کہا جاتا ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوگا, جس طرح وہ ہو سکتا تھا, ینگ بچہ تھا, جان مار سکتا تھا, آپ نسیم کو آؤٹ آف دی وے آپ نے سپورٹ کیا, آپ نے اپنے سے ملوانا اس کو شروع کر دیا جبکہ بالکل نیا بچہ تھا. تو ہے کہ یہ آپ لائکنگ ڈس لائکنگ میں کرتے تھے کام؟ دیکھیے سپورٹ کرنا یہ کام ہوتا ہے بالر ایز اے کوچ, وہ اس لیے کہ
آپ سپورٹ نہیں کریں گے یا اس کو اچھا نہیں بولیں گے تو وہ اچھا کرے گا نہیں. تو میں نے کبھی بھی کسی بولرز میں فرق نہیں رکھا, یہ یاد رکھیے. اور میں نے نسیم شاہ کو بھی اسی طریقے سے پروموٹ کیا, میں نے اسی طرح حسنین کو بھی اور اسی طریقے سے حارث کو بھی پروموٹ کیا. یہ کہنا ہرگز غلط ہے کہ میں کسی انڈیویجول کو سپورٹ کرتا ہوں یا میں کسی ایک کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب سلیکشن ہے نا, سلیکشن میرے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے. سلیکشن از پارٹ آف دی سلیکٹرز اینڈ آف کورس دا کوچ اینڈ دا کیپٹن. ہاں میری ان پٹ ہوتی ہے, ضرور پوچھتے ہیں اور ٹائم پہ وہ کر بھی لیتے ہیں اور ٹائم پہ نہیں ہوتا وہ. تو مطلب آپ نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ اس کو کھلاؤ اس کو نہ کھلاؤ؟ نہیں, آف کورس میرا ان پٹ تو ہوتا ہے نا کہ اس بالر کو کھیلنا چاہیے, اس بالر کو نہیں کھیلنا چاہیے. سم ٹائم وہ مانی جاتی ہے, سم ٹائم نہیں مانی جاتی. اچھا, لیکن آپ باقاعدہ طور پہ کسی کے خلاف کوئی سازش نہیں کرتے تھے؟ ارے آپ میچ ٹو میچ دیکھتے آپ تھے؟ وہ بار بار یہ لفظ یوز کر رہے ہیں, میرا نہیں خیال یہ ورڈ بھی یوز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, میں اس پہ ہو گیا ہوں کہ آپ بالکل ایسے نہیں ہیں, آپ اس سے کرتے ہیں. لیکن یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ماضی کے بالرز دیکھ لیں جو ریٹائر ہو گئے ہیں, یا کرنٹ بالرز تو اتنی زیادہ نہیں کرتے, شاید ان کو یہ ہوتا تھا کہ ہم نے کرکٹ مشکل ہو جائے گی اگر وہ کچھ بولیں گے. لیکن سارے جو کرکٹ چھوڑ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وقار بھائی رگڑا بڑا لگاتے ہیں. وقار بھائی جو ہے نا گراؤنڈ کے اتنے چکر ہم سے لگوا لیتے تھے, پہلے اتنے اوورز جو ہے وہ بالنگ کروا دیتے کہ ہمیں دم خم ہی نہیں رہتا تھا. فاسٹ بالنگ شعیب ایک ہارڈ ایکٹ ہے, یہ یاد رکھنا. یہ جب تک آپ کو رگڑا لگتا نہیں ہے تب تک آپ کندن نہیں بنتے ہو, یہ یاد رہے. آپ نے حسن علی کو دیکھا, حسن علی انجری کے بعد پورا سیزن لگا, اس کا آپ نے چہرہ دیکھا تھا, جس طریقے سے وہ شرنک ہوا تھا, جس طریقے سے وہ واپس آیا تھا, اور پھر اس کے اوپر اس کی پرفارمنس دیکھی آپ. تو یہ کرکٹ جب آپ ایز اے فاسٹ بالر اگر آپ نے یہ چنا ہے, یہ شعبہ چنا ہے کرکٹ میں, تو میرا ماننا یہ ہے کہ اس میں آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, بہت ساری محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ لڑکے ٹیسٹ میچ کے لیے بھی تیار ہوں, ون ڈے کے لیے بھی تیار ہوں, اور T20 کے لیے بھی تیار ہوں. اور آپ نے دیکھا ابھی ریسنٹلی کیا, میں اپنے 2 سال کی آپ کو کہانی داستان سنا سکتا ہوں کہ جب ہم آسٹریلیا گئے تھے پہلی دفعہ تو ہمارے کچھ بالرز ریڈ بال سے استعفیٰ دے گئے تھے یا ختم کر گئے تھے. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد ہمارے پاس بالکل ینگ ٹین ایجر 4 ٹین ایجر اس ٹیم پہ گئے تھے, جو ایک 17 سال کا تھا, ایک 18 کا, اور اسی طرح کے باقی بھی تھے. ہمیں مار پڑی, لیکن یہ تھا کہ ہم ایک نئے جنریشن کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور اس جنریشن میں سے آپ دیکھیں تو پچھلے 2 سال میں یا پونے 2 سال میں کہاں لڑکے پہنچے ہیں, جس میں شاہین ہو گیا, ایون حسن کا کم بیک جو آنا, پھر آپ کا نسیم شاہ بھی از بالنگ ایکسٹریملی ویل اگر جو اس نے CPL میں کیا ہے, تو حسنین از ڈوئنگ ایکسٹراڈنری, حارث از ڈوئنگ ریئلی ویل. تو آئی تھنک یہ ایک بنچ بن گیا ہے جو آپ کو سرو کر سکتا ہے پاکستان کو اگلے 5, 7, 8 سال. جو جتنا فٹ رہے گا اور جتنی محنت کرے گا وہ اتنا آگے چلتا چلا جائے گا. وقار یونس سے گرما گرم بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, بہت سارے کڑوے سوالات اور پوچھنے ہیں, کہیں نہ جائیے گا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.